مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک آئیے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیلیں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو کیسا ہوا میرا انکار. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالے رنگ برنگ. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ رنگ کے اور کچھ کالے بھوچنگ یعنی سیاہ کالے. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. اور آدمیوں اور جانوروں اور چارپایوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں. انما يخشى الله من عباده العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ عزت والا بخشنے والا. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا یعنی نقصان نہیں.
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ إنه غفور شكور بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی وہی حق ہے، اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ إن الله بعباده لخبير بصير بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار، دیکھنے والا ہے۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قربان جائیں، سبحان اللہ۔ بارش آسمان سے نازل ہونے والا پانی یہ تو ایک ہے، اور زمین کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے پھل اگر دیکھے جائیں تو فرمایا مختلفاً الوان، رنگ بھی کیا ہیں ان کے مختلف ہیں، ذائقے بھی کیا ہیں ان کے مختلف ہیں، اور ان کی شیپ جو ہے یہ بھی کیا ہے مختلف ہے، یعنی ان کی شکل و صورت بھی کیا ہے مختلف ہے۔ خربوزہ بھی زمین سے ہی نکلتا ہے اور اس کی بھی بیل ہی ہوتی ہے، اور تربوز کی بھی کیا ہوتی ہے بیل ہی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شکل و صورت میں بھی زمین آسمان کا کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے، ذائقے میں کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے، اور تاثیر میں بھی کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے۔ یہ کون ہے کہ جو ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے فروٹ اور پھر ان کی مختلف تاثیریں ان کے اندر پیدا کر رہا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار اور شکر گزار بندہ بنائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت کے باب آداب طعام کے اندر ایک حکایت ذکر کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں اس کا ایسنس آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں، اس کا نچوڑ سنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی تھے، تو ان کے بارے میں کوئی بندہ جو تھا وہ ان کی جاسوسی کر رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے نماز جمعہ ادا کی، نماز جمعہ ادا کر کے جب وہاں سے مسجد سے تھوڑا جلدی نکلے تو اس بندے نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ بڑا اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے اور دیکھو کہ مسجد میں اس کا دل ہی نہیں لگتا، اور یہاں سے نکل گیا ہے۔ اچھا، اب یہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے چلتا چلتا یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک خباز کی دکان پر گئے ہیں۔ یہ آپ جائیں گے مکے مدینے جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ لفظ خباز یہ سننے کو ملے گا۔ روٹیاں بنانے والے کو خباز کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں اس کو نان بائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تنور والا یوں سمجھ لیں جہاں روٹیاں ملتی ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ ادھر گئے ہیں۔ اچھا، وہاں جا کر کیا دیکھا کہ انہوں نے روٹی خریدی ہے اور روٹی خرید کے ایک طرف چل دی ہیں۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دل کے اندر یہ بات جو ہے وہ ڈالی کہ یار یہ تو مطلب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو اولیاء اپنے آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کی تو ایک عاجزی کا پہلو ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے ولی، ان کے بارے میں ان کی شہرت ہے، اور دیکھو کہ مسجد سے جلدی نکل آئے ہیں، یہاں سے آ کے روٹی خرید لی ہے اور اب جو ہے وہ ایک سمت میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب یہ کہاں بیٹھ کے کھائیں گے اس کو۔ بہرحال یہ تھا کہ میں ذرا پیچھے پیچھے چلتا ہوں ان کے اور جا کے دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ کرتے کیا ہیں۔ بہرحال آپ رحمت اللہ علیہ ایک سمت میں ایک طرف جا رہے تھے، یہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے تھا کہ جب کھانے لگے گا تو پھر میں بولوں گا کہ یہ اللہ کے اولیاء کا یہ انداز ہوتا ہے، مسجد سے جلدی نکل آئیں اور روٹی کھانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک الگ جگہ پہ جا کے یہیں بیٹھ جائیں۔ بہرحال چلتے چلتے اللہ اکبر یہ پیچھے آ رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے وہ چھوٹا سا گھر ہے اور اس گھر کے اندر ہے ایک آدمی ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شرمندہ ہوا کہ میں کیا سمجھ رہا تھا اور ہو کیا
معاملہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، یہ تو اب نظر آ رہا ہے۔ بہرحال وہاں سے تھوڑا آگے پیچھے ہوا کہ میں کہاں آیا ہوں، ذرا تھوڑا اس جگہ کو دیکھوں کون سی جگہ ہے یہ۔ وہاں سے نکلا اور جب واپس آیا دیکھا کہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو وہاں پر نہیں تھے، وہ نابینا شخص تھا جس کو کھانا آ کر انہوں نے کھلایا، اور اس نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس نابینا شخص نے کہا کہ یہ ہر جمعے کو میرے پاس آتے ہیں اور ہر جمعے کو میرے پاس آ کر کے یہ مجھے کھانا کھلاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ بغداد سے آتے ہیں، اور بغداد کا اور اس علاقے کا ایک بہت بڑا فاصلہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت کے اندر زیادہ سفر کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے جس پر اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں اس کو اگر سمجھنے کی طرف آئیں تو سمجھنے کے لیے بڑی جو ہے وہ باتیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کار سے وزیر آباد سے یہاں کراچی آئیں گے تو آپ کو اس کے لیے ایک ٹائم لگے گا، تقریباً 16-17 گھنٹے 18 گھنٹے آپ کے یہ لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ بائی پلین جائیں، یہاں سے اگر آپ سیالکوٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو اس میں آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ کم و بیش یہ ٹائم لگے گا۔ ایک ہی سفر ہے، ایک ہی جانے والا ہے، ڈیسٹینیشن بھی کیا ہے، ایک ہی ہے، ارائیول بھی ایک ہے، ڈیسٹینیشن بھی کیا ہے، ایک ہے، اور ڈپارچر بھی کہاں سے ہو رہا ہے، ایک ہی جگہ سے ہو رہا ہے۔ سواریاں مختلف ہیں تو وقت کیا ہو رہا ہے، مختلف ہو رہا ہے، ایک جگہ زیادہ لگ رہا ہے، ایک جگہ کم لگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو جن کو چاہتا ہے یہ اللہ کریم ان کو صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ کم وقت کے اندر کیا کر لیتے ہیں، زیادہ سفر کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ بغداد وہاں سے کافی یہ دور تھا۔ تو پھر مدنی چینل کے ناظرین اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں ان کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھتا تھا اور میں غلطی پر تھا، اور اب اس غلطی کا انجام کیا ہوا کہ اب مجھے یہاں پہ رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی اب دوبارہ کب آئیں گے؟ کہا بھی اگلے جمعے کو آئیں گے، اگلے جمعے کو آئیں گے۔ اور یہ اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، وہیں پر رہا۔ پھر جب دوبارہ وہ بزرگ جو ہے وہاں پر آئے تو پھر اس نے انہیں معذرت بھی کی اور شرمساری بھی کا اظہار بھی کیا۔ تو بعد جب وہ گئے تو پھر اس کو اپنے ساتھ پیچھے پیچھے وہ لے کر کے چلے گئے۔ تو یہ میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اور وہ اس کی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور پھر انسان کو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو غلطیاں یہ بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم کرے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ غلطی کرنا غلط نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر غلطی کرنا غلط نہیں ہے تو پھر اس کو غلطی کیوں کہتے ہیں؟ پھر اس کو کہنا چاہیے بھی صحیح کام کیا۔ تو غلطی کرنا غلط تو ہے، یہ تو بات بالکل صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ غلطی کرنا غلط نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ آپ یوں ہی بولیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے لیکن ٹھنڈا نہیں ہے، گرم پانی ہے لیکن کیا ہے، گرم نہیں ہے، رنگ سفید ہے لیکن کیا ہے، سفید نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو غلطی کیا ہے؟ غلطی تو ہے، یہ تو بات بالکل کیا ہے، درست ہے۔ بعض اوقات بندے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات وہ غلطی انسان کو ایک سبق سکھا جاتی ہے، اور جو اس سے سبق سیکھ کے آئندہ اپنے آپ کو غلطی سے بچاتا ہے وہ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ کیونکہ اس نے ایک سبق سیکھ لیا ہوتا ہے تو وہ پھر ایک اچھے انداز میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ غلطی بھی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک انٹینشنلی ہے اور ایک ان انٹینشنلی ہے، یعنی ایک بندہ جان بوجھ کی غلطی کر رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ بھول چوک میں اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو کام دونوں صورت میں کیا ہے، غلط ہی ہوا ہے، لیکن جو بھول سے ہو گئی اس کی یوں کہہ لیجئے کہ اس کا جو ریزلٹ ہے یہ بعض اوقات کسی اور طریقے سے آتا ہے، اور جو جان بوجھ کے کر رہا ہے اس کا ریزلٹ بعض اوقات اس کی خرابی کسی اور طریقے سے انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے، دوبارہ بندے کو پھر چانس بھی نہیں ملتا۔ تو ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے غلطیاں۔ کون غلطیاں کرتا ہے، زیادہ غلطیاں کون کرتا ہے،
اور کیوں یہ ہو جاتی ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ زید نیاز بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری میرا کہ تو جانے جہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں، 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 یک جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ گل میں نور کی
کرن آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا آپ ہیں جان آدم جان حوا آپ ہیں جان آدم جان حوا آپ ہیں لامکان تک جس کی پھیلی روشنی لامکان تک جس کی پھیلی روشنی وہ چراغ عالم آپ ہیں وہ چراغ عالم آپ ہیں وہ چراغ عالم آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں جان میری تمنا آپ ہیں جان میری تمنا آپ ہیں جان میری تمنا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا
آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں بردر آمد گدا بغیر سوال بردر آمد گدا بغیر سوال ہو بھلا اختر کے داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں واہ مرحبا ماشاءاللہ. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کلام پڑھا. مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہیں. یک نے یعنی ایک نے جس کو یک بنایا. اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کی تو ساری جو صفات ہیں جو اس کے پاس ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، سرمدی ہیں، ذاتی ہیں، لامحدود ہیں. لیکن اس ایک نے جس محبوب کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، وہ بھی ایک ہی ویسا بنایا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. موضوع پر آتے ہیں. غلطیاں ہمارا موضوع ہے. کون کرتا ہے زیادہ غلطیاں؟ استاد صاحب کیا کہیں گے؟ کون نہیں کرتا غلطی؟ صحیح اصل میں یہ ہے کہ زیادہ اور کم کا ریشو. صحیح. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے جملہ بولا نا، اس کے اندر یہ بات تو آ گئی کہ غلطیاں تو انسان کرتا ہے ایسے ہی سوائے اس کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم رکھا. انبیاء علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں. تو انسان کسی نہ کسی لیول پہ غلطیاں ضرور کرتا ہے. اب یہ کہ کہیں کم کہیں زیادہ. صحیح. اور یہ عمر کے حساب سے بھی ہوتا ہے، طبقے کے حساب سے بھی ہوتا ہے. بڑوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اب جیسی اس کی عادت، اب غلطی سے سیکھ لیا کسی نے تو وہ دوبارہ اس غلطی کو دہرائے گا نہیں. اب وہ آپ کو یہ سوال ہے نا کہ غلطیاں زیادہ کرتا کون ہے؟ تو انسان ہی کرتا ہے زیادہ غلطیاں. جنات بھی ظاہر ہے کہ لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتے نا. تو وہ تو ہمارا موضوع بحث بھی نہیں ہے. ابھی تو مدنی چینل کے ناظرین ہی ہمارے سامنے. اب وہ جہاں کہیں دیکھ رہے ہوں تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا. بہرحال تو گزارش یہ ہے کہ غلطی ایک کی ہوتی ہے اور سب کو لے ڈوبتی ہے. بعض اوقات کشتی کے حادثے ایسے رپورٹ ہوتے ہیں کہ کشتی میں گنجائش کم تھی. مثلا وہاں پہ 30 افراد بیٹھنے کی گنجائش تھی اور وہاں بیٹھ کے جناب 50 افراد. اب جس نے فیصلہ کیا نا کہ اس میں 50 بٹھا دو، یا تو وہ کشتی کا مالک ہوگا یا پھر وہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ بیٹھ گئے. اب اس غلطی کا خمیازہ بعض اوقات اس صورت میں بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ کشتی پھر ڈوب جاتی ہے اور کئی جانیں اس طرح سے وہ ضائع ہو جاتی ہیں. وہ یعنی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بیچارے. اس طرح واقعہ رپورٹ ہوا تھا کہ ایک جہاز فضا کے اندر وہ تباہ ہو گیا. اب ہوا کیا، وہ پوری انویسٹیگیشن کی گئی، رپورٹ آئی. رپورٹ میں یہ تھا کہ اس جہاز کے پر میں ایک بٹن ہوتا ہے، تھوڑا یعنی اوپر دبائیں اور نیچے چھوڑ دیں اس کو، پش بٹن جسے کہتے ہیں. تو وہ جو جہاز کی صفائی کرنے والے ہوتے ہیں نا عملہ، تو
اس نے اپنی ایک ٹیکنیک، دیسی ٹیکنیک جسے کہتے ہیں، وہ بنائی ہوئی تھی. وہ کیا کرتا تھا، جب صاف کرتا تھا نا کپڑے سے تو اس بٹن کے اوپر ٹیپ لگا دیتا تھا، وہ بٹن دب جاتا تھا. اس کے بعد اس ٹیپ کو ہٹاتا تھا، وہ ہٹانے کے بعد وہ بٹن اپنے نارمل پوزیشن پہ آ جاتا تھا. جو بھی اس کو جہاز کے اندر کردار ادا کرنا تھا سسٹم کے اندر وہ کرتا تھا. اب جب جہاز فضا میں جا کے اب تو پائلٹ تنگ ہوا تھا، جب چیک کیا اس نے تو پتہ چلا وہ بٹن پہ جو ٹیپ تھی وہ بٹن کام نہیں کر رہا. تو بعد میں جب وہ پرزے وغیرہ بھی ملتے ہیں وہ دیکھا تو اس بٹن پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی. یہ اس شخص کی ایک غلطی سب کو لے بیٹھی. تو جو آپ نے کہا نا کہ بعض اوقات غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جو بندہ خود کانشیسلی کرتا ہے، جان بوجھ کے شعوری طور پر کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی غلطی کرتا ہے کہ جو اس کے اختیار کے بغیر ہو جاتی ہے، بے اختیاری غلطی جسے کہتے ہیں ہم، وہ ہو جاتی ہے. تو غلطیاں زیادہ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس کی تھوڑی ڈائمینشنز کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ غلطیوں کا تعلق ہوتا ہے بولنے سے، کچھ کا تعلق ہوتا ہے سننے سے، کہ اگلے نے کچھ کہا اور ہم نے کچھ اور سمجھا. اچھا، پھر کچھ کا تعلق ہوتا ہے سمجھنے سے، کہ لکھی ہوئی تحریر ہے یا کوئی شرعی مسئلہ کسی نے بیان کیا اسلامی شریعت کا، تو وہ بیان کیا، اب سمجھے کچھ اور، تو سمجھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے. پھر فیصلہ کرنے میں بعض اوقات غلطی ہوتی ہے. تو یہ تو بعض اوقات فیصلے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں، تو جیسا اس کا اثر. پھر اس کے بعد ریئیکشن ہم کرتے ہیں نا، ریئیکٹ کرتے ہیں. جب اب کسی نے کوئی کام کیا تو اس پر ہمارا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، کمنٹس ہوتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں. تو وہ ریئیکشن میں ہم غلطی کر جاتے ہیں. پھر بڑوں کی غلطیاں الگ، چھوٹوں کی الگ، اور پھر جان بوجھ کے الگ، اور بے اختیار غلطیاں جو وہ الگ. بولنے میں اگر کلام زیادہ ہوگا نا تو اس کی غلطیاں ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوگا. اس کی توجہ تو حدیث پاک میں دلائی گئی کہ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی. یعنی جو زیادہ باتیں کرے گا جی وہ غلطیاں بھی زیادہ بالکل کرے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ زبان سے زیادہ کلام نکالنا، بولنا، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی سواری کو یا کوئی آپ کے پاس گاڑی وغیرہ، تو اس کو آپ ایک لمٹ ہوتی ہے رفتار کی، جی اس لمٹ کو جب آپ کراس کر جائیں گے نا جی تو آپ کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں. صحیح. تو بولنے میں بھی ایک لمٹ اگر رکھیں گے ہوں تو آپ بچے رہیں گے، آپ کی غلطیاں کم ہوں گی. صحیح. اور اگر آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ 5 منٹ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ 50 غلطیاں کر جاتے ہیں، مبالغہ کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہی شخص اگر بولے گا 50 منٹ، وہ کتنی غلطیاں کرے گا. تو نہ بول کے بھی غلطی سے بچا جا سکتا ہے. تو جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے وہ پھر غلطیاں ایسی کرتا ہے کہ نہ کہنے کا کہہ ڈالا، جہاں نہیں بولنا تھا وہاں بول ڈالا. صحیح. بچوں کی بات کا مثال دی جاتی ہے، کسی نے لکھا تھا ہے یہ سبق آموز، جی. تو وہ کسی نے دعوت کی اور برتن منگوا لیے پڑوسیوں گھر سے. صحیح. تو وہ تھا کہ اپنا روب وغیرہ پڑے مہمانوں پہ کہ یار بڑا اچھا اور کھاتا پیتا گرانا ہے. برتن وہاں سے منگوا لیے، اچھی ہے کراکری، ہاں زبردست قسم کی. اب تو کراکری لینے جائیں گے تو بھی پتا چلے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں. بہرحال میں نے یہ دور دیکھا ہوا ہے، ابھی حالات کا کچھ پتہ نہیں کیا معاملات. صحیح. تو ان دنوں تو یہ ہوتا تھا، جو ہم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کے تو اس میں سر وہ اسٹیل کے برتن ہوتے ہوں گے، اس مٹی کے برتن ہوتے ہوں گے. اسٹیل کے، پیتل کے بھی ہوتے تھے. پیتل کے تو باقاعدہ وہ جو نانیاں دادیاں ہوتی نا وہ سنبھال کے رکھتی تھی برتن. یہ پیتل کا کٹورا ہے یا گلاس ہے، وہ نشانی ہوتی تھی ان کے جہیز کی، وہ اس میں جلدی کسی کو پانی نہیں پینے دیتی تھی. ٹھیک ہے. کنڈا ہوتے تھے نا اس میں تو مشین سے. تو بہرحال تو کراکری منگوائی. اب ہوا یہ کہ وہ پڑوسیوں کا بچہ پہنچ گیا باہر، ادھر کا بچہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ وہ اگر مہمان چلے گئے ہوں نا تو کراکری امی کہہ رہی واپس بھجوا دیں، برتن دے دیں ہمارے، برتن واپس دے دیں. صحیح. اس نے اندر آگے، مہمان ابھی اندر ہی بیٹھے تھے، اس نے آگے اندر ہی اعلان کر دیا کہ وہ ساتھ والوں کا بچہ آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے مہمان چلے جائیں تو ہمارے برتن واپس کر دیجیے گا. اب یہ غلطی بچے کی، اس کو شعور نہیں ہے. تو جب وہ شعور نہ ہوتے ہوئے غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں یار بچہ اس سے کیسی غلطی کرتی. تو جب بڑا غلطی کرے تو پھر ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں.
تو غلطیاں چھوٹے بھی کرتے ہیں، غلطیاں بڑے بھی کرتے ہیں، پھر یہ کہ سمجھنے میں بعض اوقات ایسی غلطی ہو جاتی ہے. میں یہ جو آپ نے بات لی ہے، میں اسی پر چاہ رہا ہوں، اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے، اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں. آپ یہ خیال نہیں فرماتے کہ پہلی غلطی بڑوں کی ہے؟ یہ انہوں نے برتن کیوں مانگے جبکہ ضرورت نہیں تھی؟ جی جی. ایک بات. دوسری بات، جو یہ ہیں نہیں وہ یہ اپنے آپ کو شو کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل بہت ویلڈ. آپ یہ کیا یہ اس کو غلطی کہیں، مغلوطہ کہیں، کیا کہیں؟ یہ تو بلکہ سمجھنا کہ ایک نوعیت کے شریفانہ قسم کا دھوکہ ہوتا ہے. تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی سامنے والوں کو کہ اپنا سٹیٹس اتنا بلند کر کے دکھایا. صحیح. تو مجھے میرے ٹیچر نے ایک بات سمجھائی تھی کہ جتنا تمہارا قد ہے نا جی اتنا ہی شو کرنا. مدینہ. اگر آپ پنجوں کے بل کھڑے ہوگے نا کسی کو کہ میرا قد اتنا ہے، جی تو آپ پھر وہ قد اتنا ہی دکھانے کے لیے آپ کو ہمیشہ پنجوں پہ کھڑا رہنا پڑے گا اور آپ تھک جاؤ گے. تو جو میں ہوں، میرے گھر یہ برتن ہے، میں نے میزبانی میں وہ رکھ دیے. جی. میرے گھر یہ چیزیں ہیں، میں نے وہی رکھی ہوئی ہیں. اب مہمان آئے تو ہم کہیں سے کروکری منگوائیں، کسی سے ڈیکوریشن کی پیس منگوائیں، کسی سے کچھ منگوائیں، تو پتہ چلا مہمان پہ تو امپریشن پڑ گیا، لیکن یہ باتیں بعد میں کھل بھی جاتی ہیں کہ یار یہ جب دوبارہ اچانک آ گئے. ہاں جی. اب وہ سارا یعنی جس طرح یہ ہمارا ایک یہ جو ہے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے اب اس میں ایک بہت پیارے مناظر ہمارے، ہم آئیں پروگرام کرنے کے لیے جی. اور پتہ چلے کہ یار یہ خالی نہیں ہے، اس کو تو آپ وہ سیٹ بولتے ہیں نا، جی. تو دوسرے سیٹ پہ بیٹھ جائے. تو وہ جو سیٹ لگایا تھا پہلی مرتبہ گھر والوں نے مہمانوں کے آنے پہ، اب وہ دوبارہ کبھی اچانک آ جاتے ہیں کہ جی میں گزر رہا تھا یہاں سے تو میں نے سوچا آپ کو ملتا چلوں، تو دل میں کہتے ہیں کہ یار آپ نہ ہی گزرتے یہاں سے، نہ ہی ملنے آتے. اب اندر تو بلانا ہے، وہ اندر بٹھانا بھی ہے. جب وہ اندر بیٹھے گا تو وہ سیٹ ہی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ دیکھے گا کہ یار یہ تو کچھ اور ہی نکلا. تو وہی بات ہے کہ آپ کا جتنا قد ہے نا، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنے آپ مالدار ہو اتنا ہی شو کریں، آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی. کیونکہ جیسے کسی نے دیکھا آپ نے فوراً جناب وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور آپ نے دکھا دیا میرا قد اونچا ہے، آپ تھک جاؤ گے. وہ اگر آپ کو دیکھتا رہے، اچھا پھر دوبارہ نظر مار گیا، پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ ریئلٹی میں رہو گے تو پھر آپ یہ غلطیاں نہیں کرو گے. یہ جو آپ نے واقعی یہ پوائنٹ اٹھایا نا کہ اس میں بھی ایک تو ہے کہ آپ کے پاس مہمان زیادہ اور برتن کم ہیں جی، تو اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ چلو ایک دوسرے کی ہیلپ ہو جاتی. صحیح. لیکن جو چیز میں نے شو کی کہ یہ اس لیے کیا، اور جو آپ نے بتایا کہ بڑوں کی بھی غلطی تو ہے اس میں، تو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ریئیکشن کرنے میں غلطی ہوتی ہے. اب یہ کہ غلطی سر یہ میں اسی کو تھوڑا لینا چاہ رہا ہوں. بالکل. یہ اور بہت سارے پہلوؤں میں بھی آتی ہے. جی جی. اس رشتوں کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ اللہ. جو ہے نہیں ہے وہ جو ہے وہ شو کرتے ہیں، جو کوالٹی نہیں ہے وہ کوالٹی جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ شو کرتے ہیں، بتاتے ہیں لڑکی کے اندر ہے، لڑکی کے اندر ہے. اور یہ بات سوچتے نہیں ہیں کہ آج تو ہم یہ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ کی عمر جو ہے وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے. بالآخر یہ کھل جائے گا، اور جب یہ کھل جائے گا تو پھر اس کے بعد زندگی کا جو ہے یہ کیا بنے گا. اچھا آپ دیکھیں، کچھ بھی نہ بنے، آپ ایک فرض کر لیں، یعنی ایک جھوٹ بولا کسی نے، اپنا جو ہے وہ رشتہ کہیں پر ہوا معاملہ رشتے کا، رشتہ داری کسی کے ساتھ کیے، اور یوں بولے کہ خرابی کوئی نہیں ہوئی، یعنی رشتہ ٹوٹنے والا سلسلہ نہیں ہوا. جی جی. آپ یہ ہم اس کو مان لیتے ہیں یہ نہیں ہوا. ٹھیک. سوال یہ ہے کیا ان کی جنہوں نے اپنی سٹیٹس کی اور اپنی شخصیت کی اور اپنی فائنینشل جو ان کی سچویشن تھی اس کی بنیاد جھوٹ پر کھڑی کی ہوئی تھی، کیا ان کی عزت دوسروں کے دل میں رہے گی؟ نہیں رہے گی. جب آپ نے پورٹریٹ کر دیا اپنے آپ کو کہ میں یہ ہوں، لیکن آپ وہ نہیں ہے، پورٹریٹ کر دی نا سامنے دوسروں کے کہ میں یہ ہوں، سجا سجایا، بنا بنایا، سنورا سنورایا، لیکن وہی جب وہ کہتے ہیں نا جس نے کچھ لگا کے رنگ گورا کیا ہوا ہو اپنا، اور پھر عین راستے میں بارش ہو جائے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو پھر وہ جو اترے گا نا، جو لگایا ہوا محلول یا کریمش وغیرہ جو بھی چیزیں، وہ جب اترے گا تو اصل رنگ سامنے آ جائے گا.
صحیح. تو یہ اپنے آپ کو پورٹریٹ کرنے میں، خاص کر رشتوں کے معاملے میں نا، یہ تو آپ نے جب رشتہ لفظ بولا نا جی. تو میرے ذہن میں ایک لفظ آیا تھا، وہ میں سمجھا بھی دیتا ہوں. گویا کہ ایک دبستان کھل گیا. یعنی وہ آپ یعنی کہ بڑے قسم کی وہ اپلیکیشن میں چلے گئے کہ جس میں سب فولڈر بہت سارے ہیں. آپ گھستے چلے جائیں تو رشتوں کے اندر بھی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ. اور پھر ایسا پورٹریٹ کرنا کہ یار جو ہماری بچی ہے نا وہ تو کھانا ایسا زبردست بناتی ہے، ہمارے سارا اس پورا خاندان ہی اس کے کھانے کو بڑا پسند کرتا ہے. اب ایسی بچی جب رشتے ہو جانے کے بعد، شادی کے بعد کھانا بنائے اور کھانے کا پہلا لقمہ اندر جاتے ہی وہاں سے ریئیکشن باہر آئے کہ یار یہ کیا ہے، نہ مرچ کا ٹھکانا ہے، نہ اس میں کوئی مناسب نمک رکھا گیا، نہ اس کے اندر کوئی یعنی کہ وہ کوئی آئل جسے توازن جسے کہتے ہیں وہ. اور جب چائے بنوائی تو چائے کا پتہ چلا کہ پانی ہے اور پتی ہے اور دودھ بطور انتخابی نشان ڈالا ہوا ہے اس میں، علامتی طور پر کہ ڈل جائے. تو آپ وہ بتائیں نا کہ جو ہیں. اگر آپ بولیں کہ نہیں میں تو یوں ہوں، ہم تو یوں ہیں، اور تعریفیں ایسے ایسے مبالغوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار ابھی تک یہ دونوں فریق تھے کہاں، دونوں پارٹیاں تھیں کہاں. ایسا زبردست قسم کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، خاندان موجود ہے، فیملی موجود ہے. حالانکہ وہی بات ہے کہ محاورہ ہے الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان خطا اور بھول کا مجموعہ ہے. تو غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں جان بوجھ کے ہوتی ہیں. پھر ان غلطیوں کا جب پردہ چاک ہوتا ہے، جب غلطیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس وقت بڑی شرمندگی ہوتی ہے، جس طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے تھے. جی ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں یہ سبق سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سچ پر بنیاد رکھیں، رشتوں کی بھی، اسٹیٹس کی بھی اور اپنی ذات کی بھی. تو انشاءاللہ یہ اس میں آپ کو وہ ہے سانچ کو آنچ نہیں. جی سچ ہے تو پھر کوئی خرابی اس میں نہیں ہے. اور اگر جھوٹ پر عمارت کھڑی ہے تو جھوٹ بولنے کے لوگ مشورے بھی دیں گے آپ کو. اے نہ دسیں، اے نہ کیا جے، یہ نہ بولے، یہ مت بولیے گا، یہ مت کہیے گا، یہ نہ کیجیے گا، یہ کیجیے گا. اور وہ جو کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، بالخصوص میں یہاں اب بات چل نکلی ہے تو میں یہاں بول ہی دوں، رشتہ کروانے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات ظاہر سی بات جو رشتہ کرواتے ہیں وہ اس کا معاوضہ بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ ان کا جو بھی سلسلہ کار ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اب رشتہ کروا رہے کہ اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے، رشتہ جب جس طرح کے لوگ ہیں ان کی ایک سوچ کا پتہ چل جاتا ہے بھئی اس طرح کا رشتہ ان کو چاہیے، تو پھر وہ ویسا بنا کے دینے کی کوشش کریں گے. ویسا ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک کیا ہے دوسری بات ہے. وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنے مفاد کی خاطر کسی کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو یہ رشتہ کروانے والوں کو بھی تھوڑا اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ جھوٹ پر اس طرح کے کام یہ مت کریں. اور جو رشتہ داریاں کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں، کیونکہ بعض اوقات غلطی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور پھر بندہ اس کا ساری زندگی پھر خمیازہ بھگتتا رہتا ہے. اور صحیح اور سیدھی بات یہ ہے کہ بندہ سادگی اپنائے، عاجزی اپنائے اور اچھے انداز میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارے. تو اس میں ایک خیر کا پہلو بہرحال زیادہ موجود ہے. اور کسی دانا شخص نے یہ بات کہی تھی، جی جی، اس نے کہا تھا کہ جو شخص جتنا سادہ ہوتا ہے نا وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ سادگی اور جو اوریجنلٹی ہے، جو ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسا ہے ویسا ہی ہے، یہاں بھی ویسا ہی ہے، باہر بھی کیا ہے ویسا ہی ہے. اور جو آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے نا اس کو بناوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بناوٹ زیادہ دیر یہ چلتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بلی تھیلے سے کیا ہو گئی ہے، باہر آ گئی ہے، یوں ہو جاتا ہے.
اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو اس حوالے سے بھی اپنا ذہن بنا کے رکھیں کہ ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا. جو ہیں وہی بننے کو چاہیے کہ شو کرے کسی کو. یہ اسٹیٹس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, اور اپنی ذات میں اگر کوئی خامیاں پائی جا رہی ہیں تو بہرحال ان کو تو دور ہی کرنا ہے. اصل میں سلمان بھائی دوستیوں میں بھی ہوتا ہے یہ جو آپ رشتوں کے اندر بتا رہے ہیں, دوستیوں میں بھی اپنے آپ کو غلط پورٹریٹ کیا جاتا ہے. مطلب اچھے امیر زادوں کی صحبت پانے کے لیے, ان کی دوستی پانے کے لیے, ان کی یعنی کہ وہ جو کمپنی ان میں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو بتایا جاتا ہے میں یوں تو میں یوں. تو وہ پھر جب راز کھولتا ہے نا, اس کے بعد بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ آج تو وہ آپ کو اچھے ہوٹل میں لے گئے اور کھانا وانا کھایا تو ایک دوست نے بل دے دیا. اب اگلی مرتبہ جناب اور کسی کیفے میں گئے, وہاں آئس کریم کھائی, بوتل وغیرہ پی, اور جو بھی برگر وغیرہ کھانے تھے کھائے. اس کے بعد جناب اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ بل دیں. تو یہ بیچارہ یا تو پھر کہیں سے جمع کر کے اتنے پیسے لے گیا ہوگا کہ آج تو عزت بچاؤ, لیکن عزت بچانے کے لیے وہی بار بار بناوٹ اس کو کرنی پڑے گی. تو جیسے ہیں ویسے شو کریں. اور اگر آپ غریب رہ کر بھی, کم مالدار رہ کر بھی اگر دوستی بڑوں سے لگائیں گے نقصان تو ہوتا ہے. ایک غریب نوجوان تھا, اس نے امیروں سے دوستی لگا دی, امیر دادوں سے, امیر نوجوانوں سے. باپ نے بڑا سمجھایا کہ بیٹا اپنے لیول کے دوست بناؤ. مانتا نہیں, اس کو یہ تھا کہ مزے آتے ہیں, یہ لوگ کھلاتے پلاتے ہیں تو ساتھ رہنا. اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو وہ ان کا گروپ کا لیڈر تھا نا, ایک ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا. اس نے اس کو دھنک کے رکھ دیا, پٹائی کر دی اور ایسا ذلیل کیا نا. تو یہ پھر باپ کے پاس ہے کہ ابا آپ صحیح کہتے تھے. اگر آج میں امیر ہوتا نا تو سارے امیروں کو اس نے چھوڑ کے صرف میری پٹائی کی ہے معاملے میں. تو یہ دوستیوں میں بھی ہوتا ہے اور تعلق داروں میں بھی ہوتا ہے. اچھا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, جاب کے لیے جب آپ جاتے ہیں اپلائی کرتے ہیں, اس میں بعض اوقات ایسے مبالغے, اور میں نے یہ بھی کیا تو میں نے وہ بھی کیا. وہ بعض اوقات سلمان بھائی اتنی کوالٹیز بتاتا ہے کہ اس کی عمر اتنی نہیں ہوتی ہے. بندہ سوچتا ہے, حیران رہ جاتا ہے, یار اتنی سی عمر میں اتنا کچھ اس نے کر لیا ہے. تو وہ سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے نوکری پہ رکھنے والا یا انٹرویو کرنے والا, وہ بھی کوئی چوزا تو نہیں ہوتا, وہ سبھی سارے معاملات سمجھتا ہے. صحیح بات. یہ بھی خیال رکھیں, اپنی سی وی بھی جو بنائیں وہ بھی ریئلٹی بیسڈ بنائیں. کیا کہیں گے مشید بھائی؟ سلمان بھائی اصل میں یہاں پر جو ہمارا موضوع ہے, پہلے اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. غلطی کے اعتبار سے دو پہلو بنتے ہیں. ایک غلطی ہوتی ہے قصدن, جان بوجھ کر. ایک غلطی ہوتی ہے انسان سے جسے کہتے ہیں ہیومن ایرر, یعنی خطاً کوئی چیز ہو جانا, سہون ہو جانا, نسیان بھی کہا جاتا ہے, بھول بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں ہم اپنی زندگی کو جس طرح سے گزار رہے ہیں, بہت سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں, اس انداز پر چلنے میں بتقاضۂ بشر انسان سے غلطیاں صادر ہوتی ہیں, وہ بھول ہوتی ہیں. اچھا, کسی کام کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا, اس ذمہ داری کے ساتھ اپنے تقاضے اگر پورے کرنے کے بعد کوئی بھول واقع ہوتی ہے تو وہ بھول ہوتی ہے, اور اس کے لیے انسان کو جو ہے نا وہ اتنی کاسٹ بھی جو ہے وہ بیئر نہیں کرنی پڑتی. اس کا کوئی رزلٹ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے لیے ہو جائے اوہ مجھ سے کیا ہو گیا. لیکن جو انسان کسی چیز کو ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کر یا اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ عدم توجہی کے بنا پر, یعنی ایک مثال کے طور پر ماشاءاللہ ہمارے استاد صاحب بھی موجود ہیں, پڑھانے کا ایک سلسلہ ہے, ٹیچنگ کا ایک شعبہ ہے. اب اس ٹیچنگ کی فیکلٹی کے, ٹیچنگ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ٹیچر کی, صرف سلیبس کی معاملات نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا آنا ہے اپنا لکھا ہوا پڑھانا ہے. اسے اس بات کو, اس علم کو, اس نالج کو اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ اسٹوڈنٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اگر وہ اس میں ذرا سی بھی اومیشن کرتا ہے, بچے کا مسکنسیپشن کریٹ ہوگا, اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا, جب وہ اپنے منصب پر جائے گا تو وہی غلطی کرے گا. میں نے ایک بچپن میں اپنی چھوٹی عمر میں ایک چیز پڑھی تھی جس کا مجھے بعد میں ادراک ہوا کہ یہ چیز غلط تھی. بعد میں آپ کو پتا چلا کہ ہاں وہ غلطی تھی, وہ پڑھائی غلط گئی تھی. اب اگر میں اس غلطی پر رہتا کہ نہیں یہ تو ایسا ہی ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا, وہ آگے تک منتقل ہونے میں غلط ہی رہتی. انسان جب چلنا شروع کرتا ہے, کسی کام کو کرنا شروع کرتا ہے, تو کم تجربے کی بنا پر, کم عمری کی بنا پر اس سے غلطیاں زیادہ صادر ہوتی ہیں. لیکن ہیومن ایرر کا ہونا, ان بھول کا ہونا, یہ انسان کی شخصیت کا حسن ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو سیکھتا ہے,
اس کے اندر نالج بڑھتی ہے. ہم مختلف کورسز وغیرہ دعوت اسلامی میں کروائے جاتے ہیں تو اس میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں, کوئی تسبیحات یاد کرائی جاتی ہیں, کچھ ایسے سنت آداب سکھائے جاتے ہیں. جب ان کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, یعنی ہاں تو بھائی آپ نے ماشاءاللہ یاد کیا, آپ سنائیے, اب وہ سنانے میں غلطی کرتا ہے تو وہ گھبراتا ہے. مدنی قافلے میں تربیت کے دوران ایسا ہوتا ہے. اب جیسے ہی وہ غلطی کرتا ہے تو پھر اس کو موٹیویٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہاں غلطی کی اس نے, وہاں اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. جیسے بچے اگر غلطی کرتے ہیں اس کو فوراً ڈانٹ دینا, یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے, یہ رانگ ایٹیٹیوڈ ہے. اس میں ایک نرمی, شفقت اور موٹیویشن, کوئی بات نہیں بیٹا کچھ ایسا ہوتا ہے. جب وہ غلطی, اس غلطی کے ایٹیٹیوڈ میں یہ دیکھتا ہے کہ نہیں مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے پریشان ہوں, تو اب اس میں وہ کریکشن بھی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو آگے بھی بڑھاتا ہے, اور یوں انہی غلطیوں کی سیڑھیوں پر وہ قدم رکھ کے ترقی کی منازل بھی طے کرتا ہے, تجربات بھی حاصل کرتا ہے. لیکن ایک غلطی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذمہ داری میں غلطی کرتا ہے ڈیلیبریٹلی, یعنی جان بوجھ کر. کچھ نہیں ہوتا جی, چلتا ہے سب کچھ. جیسے ابھی آپ نے رشتوں کی مثالیں دیں, فرینڈشپ سرکل کے تعلق سے ہم نے بات کی, اسی طرح سے لین دین کے معاملات. الحمدللہ اسلام کے حسن کی ایک کیفیت ہے. اسلام میں فرض علوم کے اندر ہمارے معاملات کا پورا ایک باب ہے. ان معاملات میں خرید و فروخت, نکاح, ان تمام کے معاملات ہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ذمہ داری کے ساتھ عیوب کو بتانا بھی ہے. یعنی اگر کوئی شخص بیچ رہا ہے تو وہ اس کے عیب کو بھی ظاہر کرے گا. آپ نے مثال دی رشتے کروانے والوں کی. کراچی کے اندر پراپرٹی بڑی مہنگی ہے, لوگ جو ہے نا وہ گھر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے, شرح آبادی جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. اب بروکرز جب گھر دکھاتے ہیں اس کے اتنے زیادہ جو ہے نا وہ بیان کریں گے فضائل کہ جیسے ایسا گھر ہی کوئی نہیں ہے, اور کرایہ بھی اس کا وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہاں بروکر کی ذمہ داری ہے کہ وہاں اس کے برے معاملات کے بارے میں آگاہی کرے. اب جس کو تجربہ نہیں ہوتا وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب وہ اس گھر کو لیتا ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اس نے لاکھ سے اوپر خرچ کیا ہے, اس نے اپنے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے, وہ کرایہ دیتا ہے, وہ اپنا سامان اٹھا کے لاتا ہے, اس کی پیمنٹ کی ہے. جب وہ وہاں کے بیٹھ جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے جی یہاں تو پانی نہیں آتا, یہاں تو آئے دن گیس کے مسائل ہیں, لائٹ جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کب آتی ہے. اس طرح کے معاملات کی آگہی دینا یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو اپنی ذمہ داریوں سے عدم توجہی کرنا, یہ غلطی من وجہ اس کے غلطی کے باب میں تو آئے گا, لیکن یہ اپنی ذمہ داریوں سے جو روگردانی کرنا ہے, یعنی اپنی جو اس کی ذمہ داری بنتی تھی اس پر لازم تھا, اس سے جو وہ نظر اندازی کر رہا ہے, چشم پوشی کر رہا ہے, اس سے نگاہیں پھیر رہا ہے, یہ پھر بعد میں جا کے ایک جو ہے بہت زیادہ بڑا ثمرات اس کے لے کر آتی ہے. کئی مقامات پر عذاب آخرت کا باعث بنتی ہے, کئی مقامات پر معاشرتی برائیوں کا سبب بنتی ہے. بڑے اگر بچوں کی تربیت میں کوتاہی کریں, جیسے آپ نے کہا, ایک بہت ہی پریکٹیکل اگزامپل ہے یہ, وہ برتنوں والی جو مثال دی استاد صاحب نے, ایک بڑی پریکٹیکل اگزامپل ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابو کو بھیج دو. اب وہ بچہ گیا اندر پوچھنے کے لیے کہ بیٹا وہ بابا آپ کو باہر بلا رہے ہیں. کون ہے بیٹا, نام پوچھ کے بتاؤ. نام پوچھ کے بتایا, بول دو گھر میں نہیں ہے. ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر میں نہیں ہے. تو یہ غلطی اس کے اندر جھوٹ بولنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے. بچہ گانے سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اس کو اس وقت ٹوکنا ہے, بڑے احسن انداز سے سمجھانے, بیٹا یہ چیز نہیں دیکھتے. آپ نے نہیں ٹوکا, چلو بچہ لگا ہوا اپنے کام میں, اس کے اندر ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے. تو کسی چیز کو پرسیپٹ کرنا اور اس پر ایٹیٹیوڈ کا کریٹ ہو جانا, پھر وہ غلطیاں معاشرے کے ناسور بھی بنتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جو کئی برائیوں کا معاملہ ہے وہ نظر اندازی کی وجہ سے بھی ہے, وہ غلط تربیت کی وجہ سے بھی ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہے. تو غلطیوں کو سمجھنا اور غلطیوں پر اس کی تلافی کرنا اور درست جو ہے وہ لاہ عمل اختیار کرنا, یہ ہر انسان کی اپنے اپنے مناسب پر, اپنے اپنے مقامات پر ذمہ داری بنتی ہے, جو ہمیں زندگی کی سانسوں کے ساتھ پورا کرنا ہے. واہ کیا خوبصورت ماشاءاللہ انداز میں لیا آپ نے عنوان کو, اور اچھے انداز میں گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور بندہ سیکھ لے. اگر ہو گیا ہے, ان انٹینشنلی ہوا, ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر تو غلط کام نہیں کرنا چاہیے. جان بوجھ کر کر رہا ہے تو یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ پھر جب نتیجہ آتا ہے نا, تو پھر بندہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ایک ہی بات بول سکتا ہے کہ میں پیپر ری چیک کروا رہا ہوں. عابد بھائی, آپ کو شاید کوئی اس طرح کی بات سننے کا تجربہ جو ہے وہ ہوا ہو کہ بھائی رزلٹ آیا ہے اور صحیح نہیں آیا, یعنی اسی کے ساتھ پڑھنے والے وہ
ان کے نمبر کیا ہیں؟ اچھے آئے ہیں، اور اس کے نمبر کیا ہیں؟ اچھے نہیں ہیں. تو اب یہ جھیپ مٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو بات بول سکتا ہے وہ کیا ہے؟ بھی ہم نے پیپر ری چیک کے لیے، میں نے ری چیک کی اپلیکیشن دے دی ہے، پیپر دوبارہ میرے جو ہے یہ چیک کیے جائیں، جبکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ری چیک کی اپلیکیشن بھی نہیں دی. جو بندہ پیپر دے کر آتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس میں کیا لکھ کر آیا ہوں. بعض وقت اپنے اعتبار سے صحیح لکھ کر آیا ہوتا ہے لیکن وہ صحیح ہوتا نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے. لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو وہ رزلٹ بتا دیتا ہے کہ جی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیا کہیں گے عابد بھائی؟ بالکل، اللہ کریم ہمیں دنیا آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. جو بات آپ نے کی ہے کہ یوں کہیے کہ پہلے اس نے غلطی کی، اس کے بعد اب غلطی کو سہارا دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. صحیح. اس کو سہارا بھی جھوٹ کا دے رہا ہے کہ جھیپ مٹانا مطلب کچھ ہے کچھ اور، دے کچھ اور چلا جا رہا ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ پھر چھپتی نہیں ہے، ایک نہ ایک وقت میں ظاہر ہو جاتی ہے. غلطی ہو یا جھوٹ ہو، جو بھی ہے وہ اپنے وقت میں ظاہر ہو جاتا ہے، پھر شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے بندے کو چاہیے سب سے پہلے یہ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. غلطی ہو جائے تو غلطی ہو جائے کسی بھی موقع پر تو یہ مان لینے میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کو یہ کہیں کہ اس نے بس اب ختم، نہیں. بلکہ جو یہ کہتا ہے وہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اپنے آپ کو وہ کہہ دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے اس غلطی سے بچے گا بھی اور آگے کوشش بھی کرے گا. بعض اوقات بندہ خود ریئلائز کرتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے، وہ خود تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس غلطی کا تعلق اگر دوسرے سے ہے جی تو وہ دوسرے سے معذرت کر لے تاکہ اس کا دل بھی صاف ہو جائے کہ یار اس نے غلطی کی تو اس کی معافی بھی مانگی. اور ایک وہ غلطی ہے جو دوسرے ڈائگنوز کرتے ہیں، دوسرے نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی. صحیح. اگر کوئی کسی کی غلطی کی نشاندہی کرے اور وہ غلطی ہو تو غلطی کو مان کر اس کا اعتراف کر دینا، اس سے معذرت کر دینا، یہ انسان کا کام ہے. غلطی پہ اڑ جانا، غلطی کو نہ ماننا اور پھر اس کی معافی تو بڑی دور کی بات ہے نا، یہ شیطان کا کام ہے. تو جو انسانوں کا کام ہے جانا کس طرف ہے؟ ظاہر انسانوں والے کام کی طرف جانا ہے کہ انسان نے غلطی کرتا ہے، انسان اس کا اعتراف بھی کرتا ہے اور اس کی معذرت بھی کرتا ہے. اور جو شیطان ہے اس نے جو اڑی کی تھی، اور وہ اڑا کہاں تھا؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ، پھر مردود کر کے وہاں سے نکالا گیا. پھر اس نے انسان کے خلاف اعلان جنگ کیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب انسان کا کام ہے کہ وہ رحمان کے فرمان پہ چلے. تو جب کوئی غلطی کی نشاندہی کرے تو اب اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی انداز ہے سمجھانے کا، یار یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے، اس نے ایک غلط طریقہ اپنایا سمجھانے کا، لیکن آپ کی غلطی کی نشاندہی تو ہو گئی. اگر آپ کے کیچڑ لگا ہوا ہے پیچھے قمیض پہ اور آپ جا رہے ہیں جناب کسی دعوت وغیرہ میں اور پیچھے سے کسی نے آپ کی قمیض پکڑ گیا کہ بھائی صاحب آپ کے کیچڑ لگا ہوا ہے، یار یہ کوئی طریقہ ہے یار بتانے کا. اب وہ آپ کے سامنے ہے کہ پیارے بھائی تھوڑی دیر بات سنیں گے. آپ کہنے میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے دعوت پہ جانا ہے، تھوڑی ایک بات کرنی ہے میں نے، یار آپ رکے تو صحیح. نہیں میرے پاس ٹائم نہیں. اب جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ کسی اور نے وہاں پہ نشاندہی کی کہ سرکار آپ کے کیچڑ لگا ہوا ہے یا کبے وغیرہ کی کوئی بیٹ لگی ہوئی ہے. تو اس کی بات اگر سن لیتے تو آپ شرمندگی سے بھی بچ جاتے. تو غلطی کی نشاندہی کرنے والے سے ٹکرانے کی بجائے، اس سے الجھنے کی بجائے، اگر نشاندہی درست ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو کریکٹ کریں. ایسی بات اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی غلطی نہیں، جی کیا جناب میری غلطی تو ہے، ادھر بھی تو دیکھیں، ادھر یہ ٹریفک والے کرتے ہیں بات جی میں نے اگر اشارہ توڑا تو ادھر بھی تو دیکھو، ادھر بھائی ہاتھ آپ آئے ہو، وہ تو چلا گیا. تو یہ بڑا ایک ہوتا ہے اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن کرنا، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا کہ میں اس غلطی میں بھی درست ہوں. توبہ. یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے. تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی غلطیوں پر کوئی سمجھانے والا ہو. اگر سمجھانے والے کو اگر آپ ٹوک دیں گے، میں نے بارہا بیان کیا کہ بعض اوقات وہ اسلامی بھائی کی نشاندہی غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی اس توجہ سے اس کی بات سنتا ہوں
کہ اگر میں آج اس کو ٹوک دوں گا یا اس کو ڈانٹ دوں گا تو کل کو وہ میری صحیح غلطی کی بھی نشاندہی نہیں کریں گے. حالانکہ سب نے دیکھا سنا کہ امیر سنت کی غلطی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. کبھی یہ اس طرح کا واقعہ ہوا نسبت میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, لیکن امیر سنت نے جو کیا اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر ہم سے کوئی صاحب ہو جائے, خطا ہو جائے اور کوئی بتا دے تو اس کو مان لینے میں عظمت ملتی ہے, نہ کہ ذلت. درست فرمایا. تو یہ چیزیں غلطی کے تعلق سے ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. غلطی کی نشاندہی بچہ کرے, بڑا کرے, اور دوسری طرف جو غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے نا, وہ جو آپ نے کہا نا کہ غلطی بولنے والا بھی غلط ہوتا ہے, یہ تو ہمیں واسطہ پڑتا ہے کہ ہمیں کتاب میں روایت ڈالی اور روایت پہ وہ کلام آگے جناب نہیں یہ تو یوں ہے. اچھا یار, جب حوالہ دیکھا تو وہ ویسے نکلا جیسا لکھا ہوا تھا. تو وہ منہ بھر کے پہلے سب آپ نے یہ غلط لکھا ہے, یہ اس میں غلطی ہے. امیر سنت کا بڑا پیارا انداز ہے. امیر سنت کبھی نشاندہی کرتے ہیں تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ یار یہ غلطی لگ رہی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ میں درست نہ سمجھاؤں, میں انہی کے الفاظ نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ورنہ ظاہر ہے کہ بڑوں کے تعلق سے ایسے الفاظ بولنا بھی بعض اوقات غلط ہوتا ہے. ادب کے الفاظ بولنے چاہیے. تو یہ ان کا انداز. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی نشاندہی کی تو اب اس کو بتایا کہ یار یہ غلط ہے, اب وہ اپنی غلطی پڑ گیا, نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, دکھا دی کتاب نکال کر, نہیں یہ تو جو میں نے کہا ویسے ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا واسطہ پڑا نا کہ جیسے کوئی بی پرسن ہے, میں نام نہیں لیتا, اب اس نے وہ نشاندہی کی تو میں نے اس کو پورا وہ ڈیٹیل سارا نکال کے رکھ دیا کہ یہ ہے, پھر بھی نہیں مان رہا. وہ کوالٹی ہوتی ہے نا میں نہ مان, جن کا کوا سفید رہتا ہے ہاں جی, اور مرغے کی ٹانگ بھی ایک ہی ہوتی ہے, صحیح, اس کو آپ لاکھ دلائل دے دو کہ یار یہ آنکھوں سے دیکھو بدیہی بات ہے, واضح بات ہے, ضروری علم حاصل ہو رہا ہے کہ کوا کالا ہے, نہیں کہاں چٹا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں محاورہ, ان کا کوا کالا نہیں ہوتا. تو ان کو گھوم پھر کے دنیا بھر کی دلیلیں دے دو, ہاں بھی آپ بتاؤ, ٹانگ تو مرغے کی ایک ہی ہے, وہ مرغے کی ایک ٹانگ پہ والا معاملہ رہے گا. اب وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتے. اگر ہم کسی کو غلط کہہ رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ ہم بھی غلطی پر ہو سکتے. درست فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اور غلطی مان کر اس کو دور کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ خیر ہوگی. بعض اوقات بندہ سامنے والے کو شٹ اپ کال تو دے دیتا ہے, یا چرب زبانی کی وجہ سے کسی کو خاموش تو کروا لیتا ہے, لیکن پھر بڑی بھول کر جاتا ہے اور پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. یہاں میسج بھی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان سے غلطی ہو گئی پھر وہ معافی بھی مانگ لے تو پھر بھی لوگ اس کا تماشا کیوں بناتے ہیں, اس کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے, وہ خود ہی اپنی نظر میں گر جاتا ہے. تو صحیح بات تو یہی ہے کہ جب معافی مانگ لی اس نے تو پھر دوبارہ اس پر کمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو نہیں آر دلانی چاہیے. اور بالخصوص اگر کوئی کسی کا کوئی گناہ ہے اور اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ بتا چکا ہے اس چیز کے بارے میں کہ بھی میں اسے توبہ کر چکا ہوں, تو پھر تو اس کو بالکل بھی آر نہیں دلانی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ, کہ جس نے کسی کو گناہ پر آر دلایا, یعنی اس سے گناہ ہوا پھر اس نے توبہ کر لی, ٹھیک ہے, اور جو اس کی تلافی کے جو بھی تقاضے ہیں اس کے مطابق, شریعت کے مطابق اس نے جب توبہ کر لی ہے اور پھر اس کو کوئی اسی گناہ کے اوپر اس کو ذلیل کر رہا ہے, تو فرمایا لم یمت حتی یعملہ, یہ اس وقت تک نہیں مرے گا, یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. غلطی کسی سے ہو گئی ہو تو بس پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. جو اس کو وہ بار بار طنز کرتے ہیں, ستاتے ہیں, چڑھاتے ہیں, تو وہ بھی غلط کرتے ہیں, بالکل غلط کرتے ہیں اور بہت غلط کرتے ہیں. اس سے نفرتیں دل میں بعض اوقات بیٹھ جاتی ہیں. جیسے بولنے والے سے لفظ غلط بولا گیا, جی تو اسی کو آپ نے پکڑ لیا, تو اب اس کو چھیڑ بنا لیا, اس کو چڑھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چڑھا رہے ہیں, فلم چڑھا رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اور کبھی بھول چوک میں ہو بھی گیا ہو تو اس کی معافی بھی عبارت مانگ لینی چاہیے. اللہ ہمارے حال میں رحمت. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, زمانہ طالب علمی کے اندر, یعنی جب میں پڑھتا تھا میں جامعۃ المدینہ میں,
تو یہاں ایک علاقہ ہے کراچی میں بکرا پیڑی، یہ شاید میں نے پہلے بھی جو ہے بتایا ہو، تو ہم نے تو نام ہی زندگی میں پہلی مرتبہ سنا تھا بکرا پیڑی، ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمارے ایک جو ہے وہ اسلام بھائی نے جو کلاس میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، نام میں ان کا نہیں بتاتا، انہوں نے اس کو لفظ دھکا پیڑی اس کو بول دیا، بکرا پیڑی کو دھکا پیڑی بول دیا. ہاں جی. تو اب ہم نے جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ بیچارے چھیڑی بنا لی اس کی، تو وہ پھر ناراض ہو گیا. ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو چڑھاتے رہیں گے تو وہ بیچارہ کتنا جو ہے نا وہ اس سے کرے گا. دل آزاری کا سامان ہوتا ہے، نہیں، اور بالکل. مسلمان کی ایذائے مسلم جو ہے اس سے تو ایسی حدیث بات، پاک میں منع فرمایا. ایسی بات ہو جائے تو پھر معافی بھی مانگنی چاہیے. الحمدللہ ہم نے پھر دعوت اسلامی کی جنی ماحول کی برکت سے استاد صاحب کی جو ہے وہ تربیت پر پھر ان سے معافی مانگی ہے ماشاءاللہ، اور پھر دوبارہ کبھی ان کو اسے چڑھایا نہیں ہے. لیکن زندگی میں کیا ہو گیا، یہ ایک بات رہ گئی کہ بھئی یوں نہیں کرنا. ہمارے ساتھ کوئی یوں کرے تو دکھی ہوگا نا. ہمیں ایک میسج آیا، اس میسج میں بتانے والا ہماری یعنی پروگرام میں ہونے والی ایک غلطی کے بارے میں وہ انڈیکیٹ کر رہے تھے، اور جب اس کو ہم نے ویریفائی کیا، اس کو سنا، ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی غلطی بتاتا ہے یہ بات آپ نے صحیح نہیں کی، اس کو دیکھ لیں، یہ بات آپ نے صحیح نہیں کی، تو پھر ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، ان کو اشتباہ تو نہیں ہوا، کوئی غلطی ان کو تو نہیں لگ رہی، یا ان کو تو کوئی سننے میں تو نہیں ہو گیا، بھول ہو گئی. تو بہرحال جب اس کو دیکھا تو وہ جو کہا تھا مبلغ نے وہ صحیح کہا تھا، اور میسج میں جو انہوں نے فرمایا تھا وہ ٹوٹل غلط تھا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان کو ہم نے تو جو رسپونڈ کیا وہ یہی کیا کہ آپ اس کی وضاحت کر دی، جس طرح مشید بھائی نے کہا کہ چیز کی وضاحت دیجیے، آپ اس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، آپ کو سننے میں غلطی ہوئی، یہ نہیں یہ کہا سلسلے پہ پروگرام میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ بات ہوئی، تو آپ اس کو ری چیک کر لیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بندے کو کلیئرٹی ایک ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات پھر شکریہ کا میسج بھی آ جاتا ہے، جزاک اللہ آپ نے اس بات کی وضاحت کر کے ہماری غلط فہمی کو دور کر دیا. تو یہ بھی ایک غلطی کا اعتراف ہی ہوتا ہے. یہ غلط فہمی جب بندہ کہہ رہا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، سو اٹ مینس کہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے سمجھنے میں کیا ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے. تو پھر بندے کو بھی چاہیے اگلے کو بھی کہ وہ بات اب چھوڑ دے اور آگے چلا جائے. یہ خاندان میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بات آپ کچھ کہتے ہیں سامنے والا کچھ سمجھتا ہے. اس کا تجربہ بھی مجھے یہ حال ہی میں ایک دو دفعہ ہوا ہے. میں نے کچھ کہا، وہ سمجھنے والے نے کیا کیا، اس نے کچھ سمجھا. آپ نے کیا کہا، یہ کہا. میں نے بھائی یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا. تو اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. یہ جو آپ نے طرز عمل بتایا نا، جی، یہ سن کر میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے یار کہ ایسے لوگ کون سے سیارے پہ بستے ہوں گے کہ جو اتنے اچھے ہوں گے. آپ نے تو ایک طرح کا وہ پتا ہمارا طرز عمل جو ہے مدنی چینل کی طرف سے وہ بتایا. جی. تو غلطی کی نشاندہی جب کوئی کرے اور وہ غلط ہو، آپ کو پتہ چل گیا ہے، اس میں رویے کو بڑا دخل ہے. آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے اس کو ایسا رسپانس دیتے ہیں مطلب وہ سخت قسم کا کہ وہ تیرا کان پکڑتا ہے کہ یار آگے سے اس کو کچھ نہیں کیا. آپ بندہ جیتنے کی بھی کوشش کریں، واہ واہ واہ، بحث میں جیت جاتے ہیں، وہ بندے کو ہار دیتے ہیں، وہ آپ دوبارہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور جب قریب نہیں آئے گا پھر آپ نیکی کی دعوت اس کو دے نہیں پاؤ گے. ایسی بات. اس لیے وہ کام کریں جو قریب کرنے والا ہو، نرمی سمجھانے میں بھی ہو اور رسپانس کرنے میں بھی نرمی ہونی چاہیے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کال لیتے ہیں. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی، غلطیاں تو یقیناً ہم سب سے ہوتی ہیں. تو بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو بڑے مرتبے میں فائز ہوتے ہیں یا گھر کے بڑے ہوتے ہیں یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقام عطا کیا ہوتا ہے، تو ان کی عادت یہ دیکھی ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم سے چھوٹوں سے ہوتی رہتی ہیں تو وہ اس پر کوئی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے یا اگنور کرنے کا ان کا ایک ماشاءاللہ معمول ہوتا ہے، اور اسی ایک وجہ سے وہ دلوں پر بھی راج کر رہے ہوتے ہیں. میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ اس بارے میں بھی کچھ مدی پور ارشاد فرمائیے گا
کہ بعض اوقات ہر غلطی پر ہی یعنی ہمارا کوئی ماتحت ہے تو وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں کیا ہر غلطی پر ڈانٹنا، ہر غلطی پر اس کو جھاڑنا اور ہر غلطی پر ہی رسپانس کرنا، کیا یہ ضروری ہے؟ کوئی شخص شرعی غلطی نہیں کر رہا، کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں کر رہا کہ جس سے نقصان جائے، بچے ہی ہیں، ابھی کوئی ان کو کپ دیا ہے رکھنے کے لیے ٹیبل پر، اگر وہ بیچارے رکھنے جا رہے ہیں، بچہ جو ہوا تو اس نے اگر گرا دیا یا اس نے صحیح جگہ نہ رکھا تو اس پر ڈانٹتے رہنا، اس کو جھاڑتے رہنا، تو یہ غلطیاں معاف نہ کرنا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا جواب آپ کا. آپ جو بات جس سینیریو میں آپ نے بات کہی ہے، یعنی اگر اس کو بچے کی حد تک رکھیں تو اس کا جواب کچھ اور ہے، اور اگر آپ اس کو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتے جائیں، یعنی صورتحال بدلتے جائیں، تو اس کا جواب بھی کیا ہوتا جائے گا؟ بدلتا جائے گا. ٹین ایجر ہے، اس سے تھوڑا بڑا ہو گیا جب، اس میں بھی، اور پھر کس کے سامنے ہے؟ مہمانوں کے سامنے اگر اپنی اولاد کو آپ اس طرح کریں گے ٹوکا ٹوکی تو وہ ان کے سامنے بھی ڈی گریڈ ہوگا. تو یہ غلطی پہ سمجھانا یہ بھی ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہوتا ہے. جو انہوں نے کہا وہ ٹوکا ٹوکی، تو بعض جگہ پہ زیادہ ہر بات پہ ٹوکنا یہ بھی بڑا مطلب آزمائش والا ہوتا ہے. تو ہمارے ایک عزیز تھے تو بچپن میں معاملہ ہوتا تھا. اب ان کا انداز کیا تھا کہ اگر ہم جیسے ہوتا ہے نا چھوٹے کزن ہوتے ہیں، بچپن کی بات کر رہا ہوں، تو اب وہ کہتے تھے کہ آپ بیٹھے کیوں ہوئے ہو؟ کھڑا. آپ کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ بتا سوچتا، ہم سوچتے تھے چھوٹے سے دماغ میں کہ یار بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے بھی نہیں سکتے، کیا لیٹ جائیں، آپ کیا کریں، کہہ نہیں سکتے تھے. تو ٹوکا ٹوکی بعض اوقات چڑھا دیتی ہے. یہ گلاس یہاں نہیں ادھر رکھنا تھا، ادھر نہیں ادھر رکھنا تھا، یہ نہیں وہ کرنا. تو ہر کام پہ جب ٹوکنا شروع کریں گے نا، تو جب وہ آتا ہے نا وہ گوشت فروشت یہ ذبح کرنے والا ذابح، اس نے جو سیکھا ہوتا ہے اس نے وہی کرنا ہے. اگر آپ اس کو سارے مل کے ٹوکنا شروع ہو جائیں گے نا تو پزل ہو گئے گا، کچھ کا کچھ کر ڈالے گا. تو یہ بھی ٹوکنا جو ہے نا، یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت حکمت عملی کے ساتھ ہو کہ کہاں ٹوکنا ہے، پہلی غلطی پہ ٹوکیں تاکہ بچے کو پھر سمجھائیں. یعنی کہ جسے ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں کہ یہ آپ کو کیوں روکا گیا اس کام سے. اگر بتا دیں گے تو امید ہے انسان ہے سمجھ جائے گا اس بات کو اور دوبارہ نہیں کرے گا. اگر بچے کو بولیں کہ نہیں یہ بری بات، اچھا بچہ آپ کھڑے ہو کے پانی پینے کا دیا، اس کو سنت کے مطابق بیٹھ کے پانی پینا سکھانا ہے، تو پانی پکڑا بیٹا بیٹھ کے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑ ہی جائے گی. تو یہ ٹوکا ٹوکی والا بھی معاملہ جو ہے یہ نقصان دہ، اور بالکل روکا روکی نہ ہو یہ بھی نقصان دہ. کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ اپنے موبائل بچوں کے ہاتھوں میں دیے ہوتے ہیں، اب سستے مہنگے سارے ہوتے ہیں، ان کو تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر 2 ماہ 4 ماہ کے بعد اپنا موبائل لے کے بیٹھے، یار ٹوٹ گیا کی وجہ بچے نے چھوڑ دیتا ہے. بچہ تو بچہ، وہ تو کوئی بھی چیز پھینکے گا، اسے کیا پتا اس کا کیا رزلٹ ہوگا. تو کیا چیز بچے کے ہاتھ میں دینی کیا نہیں. چھری ہے، اب وہ سبزی کاٹ کے ماں ادھر کو گئی، اس نے چھری پکڑ کے ہاتھ کرنا شروع کر دیا تو فوراً پکڑیں گے نا. اگر آپ اس کو کوئی بھی چیز دے رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اگر آج اس نے اس پہ کارٹون کلک کر لیے، وہ ہر دفعہ موبائل مانگے گا، موبائل دو میں نے کارٹون کلک کرنے. اور اگر اچھی عادت پڑ گئی، اس نے کڈس چینل کلک کیا اور اس پر جناب بچوں کے پروگرام نکلے، اب وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک مفید عادت ہے. وہ سچویشن کے مطابق جو آپ کہہ رہے ہیں درست فرمایا آپ نے. بچہ تو کرے گا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جی جی بالکل. ماں باپ کی ذمہ داری کہ انہوں نے اپنے موبائل میں کیا رکھا ہوا، یہ بھی ہے. اور آپ بچے کو انٹرنیٹ آن کر کے اگر آپ دے دیں گے تو آپ وہ اسکرول کرتا جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو آتا ہی جائے گا. تو پھر کیا مطلب بندہ بول سکتا ہے؟ تو یہ بند کر کے دیں، بند کر کے دیں بچے کو، ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور میں آپ کو عرض کروں اس میں ایک اور بات بھی ہے، بعض غلطیوں پر آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اور بعض کے حوالے سے آپ کو بچے کو موقع بھیجنا پڑے گا، یوں نہیں یوں ہے. تو بہرحال جو غلط کام ہے اس کے بارے میں اچھے انداز میں بتا دینا چاہیے کہ دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے یا یوں نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو درگزر بھی کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں درگزر ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں انڈیکیٹ کر دینا، بتا دینا دیکھیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی کافی ہوتا ہے. اور غلطی کر رہا ہے
اور آپ بولے ہاں نہیں صحیح ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور بات ویسے بہرحال ہوتی ہے، پھر یہ پریشان کن صورتحال ہو جائے گی. تو سچویشن ٹو سچویشن یہ آپ کی جواب ویری کرے گا. بعض جگہوں پر آپ کو صرف بتانا پڑے گا کہ دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کریں، اور بعض چیزوں پر آپ کو تنبیہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور بعض چیزوں پر آپ کو ریسٹرکشن لگانی پڑے گی. یہ لمٹ ہے، یہ کراس نہیں ہونی چاہیے. آپ کی حد وہیں تک ہے جتنی کسی کی ناک، جہاں تک کسی کی ناک ہے، بس. یہ سچویشن ٹو سچویشن جواب ویری کرے گا. اللہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. انداز بہرحال اچھا ہونا چاہیے، غلطی بتانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ تعمیر رہے، تخریب نہ ہونے پائے. آگے چلتے ہیں. لاہور سے مظہر اقبال اتاری. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی بھی کسی دن آپ کے سلسلے میں تشریف لائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نعت خان اسلامی بھائی سے ایک کلام سننا چاہتا ہوں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. مرحبا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. جی میرا نام محمد اشان، میں ملتان سے عرض کر رہا ہوں. میری فرمائش ہے کہ کیا وجود و کرم ہے شہ بتگاہ تیرا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. قبر محبوب کے جلووں سے فساد مالک. مرحبا، ماشاء اللہ. جی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. خان اسلام بھائی سرز کلام سنا دیجئے. مجدہ بعد آسی و شافی شہی ابرار ہے. مرحبا. یہ والا کلام سنا دے، مہربانی ہوگی آپ کی. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. مرحبا. شبد اکثری بھائی کا معراج کا کلام سنائیں ضرور انشاءاللہ. اور مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر کلام سنائیں. عمران بھائی ہیں گجرانوالہ سے، اللہ برکت دے آپ کو جی، دوبارہ حاضری نصیب فرمائے. اگر آپ واپسی آ گئے ہیں اور اس پر یہ سننا چاہ رہے ہیں تو اللہ دوبارہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے. آپ کو توفیل ہمیں بھی عطا فرمائے. حج کی سعادت اللہ جو ہے نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. دعاؤں سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، دعاؤں سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. بعض بندہ سوچتا ہے پیسے سے ہی سب کچھ ہوگا، اور پیسہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور پھر بندے کا دن بنتا ہے دعا سے ہی ہوگا. پیسے کے ڈھیر لگے ہوئے، انبار لگے ہوئے، بڑی راحت ہے، بڑی آسائش ہے، اور بندہ آئی سی یو میں ہے یا سی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دعائیں. وہ جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اب کیا کریں؟ دعا کریں. تو دعا جو اینڈ پر آ کے کام بنا سکتی ہے وہ ابتدا میں بھی بنا سکتی ہے. تو مبارک سفر کے لیے، حج کے لیے، عمرے کی سعادت کے لیے دعا سے بھی کیا ہے کام ہو ہی جاتا. ٹھیک ہے جی. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. صدق کے دل سے دعا ہونی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو حاضرین موجودین کو بھی بادب حاضری نصیب فرمائے. ذوق والی اور شوق والی حاضری اللہ عطا فرمائے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے. امام جامی کا کلام سننا ہے، فارسی کلام. مرحبا. اور یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یہ کلام سنائیں خلیل بھائی کی آواز میں. ٹھیک ہے جی. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. مرحبا. اس کلام کی ایک طرز ہے، پرانی طرز ہے بہرحال، اس میں اگر یہ ہو سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سہارا تو پھر جب مانگتے ہیں اور پھر سہارا مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ تو بہرحال یہی ہے، اور یوں ہی ہونا چاہیے. بہرحال
اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ایسا نہ ہو کہ فرمائش یہ بھی آ جائے کہ سلمان بھائی آپ ہی سنائیں. اللہ برکت دے جی. بس جی چل ہی رہا ہے ملا کے. زید نیاز بھائی سے کلام سنتے ہیں جی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب, نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, رب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک, قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک, یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب, یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب, اذن سے تیرے سرے حشر رہے کاش حضور, اذن سے تیرے سرے حشر رہے کاش حضور, ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب, ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب, گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اغنیاں بنتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا میرے مدنی آقا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں رہی میرا تیرا یعنی محبوب محب میں یعنی محبوب محب میں یعنی محبوب محب میں رہی میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات نصیب فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے پاس موجود ہے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین. مکتبۃ المدینہ کا شاہکار ہے یہ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین. ایک اپنی ذات کے اندر جو ہے نا یوں کہہ لیجئے کہ ایک پورا جہان ہے یہ کیا فیضان قرآن ڈیجیٹل پین. اور اس میں صرف آپ کو قرآن کریم جو ہے وہ سننے کے لیے ہی نہیں ملے گا صرف اور صرف، یعنی صرف اس کی ایک خاصیت نہیں ہے کہ اس سے آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ سننے کو ملے گا، بلکہ HD جو ہے وہ کوالٹی کے اندر اس کا ساؤنڈ آپ کو یہ سننے کو ملے گا. اور اس کی 8 آورز کی اس کی جو ہے وہ بیٹری ہے. اور اس کے اندر 19 نئے فیچرز ہیں. ابھی جو یہ آیا ہے تو یہ 19 نیو فیچرز کے ساتھ آیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے یہ 29 اسپیشل کارڈز ہیں اور 2 بکس بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. مدنی قاعدہ بھی ہے اس میں اور اما پارا بھی ہے اس کے اندر. اور میں کیا عرض کروں اس میں کیا نہیں ہے. پھر علم قرآن کے حوالے سے
قرآن کریم میں جن جانوروں کا بیان ہے وہ بھی آپ کو الگ سے سننے کو ملے گا. قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ جن جغرافیائی مقامات کا بیان آیا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں اس کے ذریعے سے سننے کو ملے گا. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ سننے کو ملے گا. اچھا پھر اس میں وہ قومیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان قوموں کے بارے میں انشاءاللہ یہ آپ کو سننے کو ملے گا. کہاں؟ فیضان قرآن پین میں. جن حشرات کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کے بارے میں معلومات سننے کو ملے گی. کہاں؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کے اندر. اچھا میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ میرے پاس بھی ہے اور اس کو دیکھ کر کے میں نے ایک نیت کی ہے. پہلے میری نیت نہیں تھی یہ، اب میں نے نیت کی ہے اس کو دیکھ کر کہ میں انشاءاللہ یہ اپنے بھائی کو بھی انشاءاللہ میں تحفے میں پیش کروں گا. یہ 8,500 روپے اس کا جو ہے وہ ہدیہ ہے. ایک زبردست جو ہے یہ تحفہ دینے کے لیے بھی ایک زبردست جو ہے یہ چیز ہے. تو میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ میں اپنے بھائی جان عدیل بھائی کو انشاءاللہ، میرے سگے بھائی ہیں الحمدللہ، تو ان کو یہ میں تحفے میں انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے خرید کر کے پیش کروں گا. اور اس کے اندر جو قرآن کریم کا نسخہ ہے نا، اللہ اکبر، آپ یقین مانیں میں اس کی کس چیز کی بات کروں. الحمدللہ میرے گھر میں بھی ہے اللہ کے فضل سے، اور گھر میں ہے تو اس سے مجھے جو ایک بات ملی ہے سیکھنے کی وہ یہ ملی ہے کہ اب چونکہ اس میں وہ پین بھی ہے تو بچے ہیں 3 ہیں گھر میں. ابھی تک کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اللہ کی رحمت سے 3 بیٹے ہیں میرے، اور ان کے لیے تو میرا ذہن یوں ایک بنا ہوا ہے کہ 3 ہونے چاہیے. بعض اگر بچے آپس میں کیا کرتے ہیں وہ دھوم دھام بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے دیں نشانی بھی ہونی چاہیے. ایسا زبردست آپ یہ دیکھیے سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں زیارت کر کے نہ بننے کا دل جہاں ٹھنڈا ہو جائے. اچھا یہ تو ابھی یہ آپ کو اس کا یہ نظر آ رہا ہے قرآن کریم کا نسخہ باہر سے. اچھا اندر سے آپ دیکھیں یہ تجویدی قرآن پاک ہے. آپ اس کی زیارت کریں ذرا. پیپر بھی گلیسنگ ہے. یہ دکھائیں جی ذرا قریب، جلدی اس کو لیں آپ دیکھیں. یعنی یہ اس کی رائٹنگ ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ایسی ہے، اس کی طباعت ہی ایسی ہے، کلرڈ ہے کہ آپ یہ اٹھائیں گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ میں کم از کم 1 رکوع تو کیا ہے یہ پڑھ ہی لوں. کلرفل کیوں ہے جی؟ یہ اس لیے کہ اس میں تجوید کے جو ہے وہ اصول، قاعدے، ضابطے یہ بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کو کلرز کے ذریعے سے واضح کیا گیا. نہ کرنا ہے تو الگ کلر ہوگا، نہیں کرنا تو الگ کلر، اس طرح سے. جی بالکل تجویدی قرآن کریم ہے نا جی اس میں. ماشاءاللہ. تو مطلب کیا میں آپ کو اچھا عرض کروں، اس میں آپ کو یاد کرنا ہے قرآن کریم کی آیت یاد کرنی ہے تو یہ پین قرآن انشاءاللہ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین یہ آپ کا اس حوالے سے بھی آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کو آیت کیا ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، یاد بھی کرا دے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا ہے تو مدنی قاعدہ بھی پڑھا دے گا. کون؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین. یہ یہاں پر رکھا ہوا جی ہمارے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھیں اس کا کتنا مطلب خوبصورت ہے. اس کو آن کریں گے، یوں آن کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. اب یہ آن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کریم میں نے کھولا، ٹھیک ہے جی، اور یہ آیت مبارک زبردست آواز میں آپ کو سننے کو ملے گا. یعنی اچھا پھر اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اس کے اوپر پورا 30 منٹ کا ایک الگ سے پروگرام میں کروں تو یہ بھی ہو جائے گا. اچھا یہ نسخہ قرآن پاک کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کی 5 ایئرز کی وارنٹی بھی ہے. صحیح ہے جی. اور پھر یہ کارڈز ہیں جی بچوں کے لیے. یہ اس میں بچوں کے لیے کارڈز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں بچوں کی نظمیں ہیں وہ بھی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر یہ بھی کارڈز ہیں جی حج و عمرہ کا طریقہ. واہ سبحان اللہ. ذوق بڑھانے کے لیے ہیں جی. یہ بھی کون بتا رہا ہے؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین. یعنی اس میں صرف قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے کی حد تک نہیں ہے، اس میں اور بھی کیا ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہے. اچھا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے. اچھا جن کو نعت سننے کا شوق ہے ان کے لیے ہے. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو یہ پورا اس کے اندر یہ بھی کارڈ موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ الکریم بتائے گا. اچھا جی پھر اس کا یوزر گائیڈ بھی ہے کہ آپ کو یہ استعمال کیسے کرنا ہے.
یوزر گائیڈ بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, یہ آپ زیارت کریں جی. اما پارا ہے, سبحان اللہ, یہ بچوں کے لیے بھی یوزفل ہو سکتا ہے, اور یہ ساتھ میں مدنی قاعدہ ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک بڑی اچھی یوں بولیے کہ ایک چیز کنٹریبیوشن کے طور پر یہ آ سکتی ہے. سفر کی پوری گیجٹ ہے یہ جی, گیجٹ ہے پوری. بالکل جی بالکل, سفر میں رکھیں, گھر میں اپنے پاس جو ہے وہ رکھیں. اور پھر اس کا جو ایک انداز ہے بچوں کے لیے, اگر آپ اس کو لیں تو بچوں کو کھیل ہی کھیل کے اندر یہ کیا ہے, یہ سکھا دے گا. یہ اس کی ایک خاصیت ہے. کس کی؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. پیسے لگیں گے, ظاہر سی بات ہے, اور 8,500 روپے اتنی زبردست جو ہے وہ چیز کی قیمت, یہ قیمت جسے بولیں کہ بہت بڑی قیمت ہے. بینیفٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ یہ کوئی قیمت نہیں ہے. 30-40 ہزار کے موبائل لیتے ہیں, وہ ایک یوز کرتے ہیں اس کا. یہ 8,500 تو کچھ نہیں ہے جی. سارے بچے بھی یوز کریں, آپ بھی یوز کریں, بڑے بھی یوز کریں, بچے یوز کریں, بزرگ جو ہے وہ یوز کریں. تو یہ بہت ماشاءاللہ ایک زبردست مکتبۃ المدینہ کا شاہکار ہے. آن لائن بھی آپ اس کی خریداری جو ہے وہ کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے, اور بالخصوص اپنی بہنوں کو, جو شادی شدہ بہنیں ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ یہ تحفے میں پیش کیا جا سکتا ہے. بہنوں کو, بھائیوں کو, اور اپنے عزیزوں کو بطور تحفہ, اگر آپ کو برتھ ڈے گفٹ کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے. بہت سارے مقامات پر جہاں آپ کو تحفہ دینا ہے, وہاں پر بھی آپ یہ کمپریہنسو, انفارمیٹو اور دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال تحفہ آپ دے سکتے ہیں. کیا؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کی صورت میں. مکتبۃ المدینہ کا یہ شاہکار ہے. نیت میں نے کر لی ہے کہ اس پر ہم پروگرام انشاءاللہ وہ کریں گے. آدھا گھنٹہ ناظرین تو 15 منٹ تو کم از کم کریں گے, اور ناظرین کو تھوڑا اس کے بارے میں اویئر کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. آج ہمارے عنوان تھا ہمارے پروگرام کا غلطیاں, یہ ٹاپک تھا, اس کو ہم لے کر کے چلے ہیں. اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور غلطی ہو جائے تو پھر دوبارہ نہ ہونے پائے, یہ ذہن بنانا چاہیے اپنا. بالکل, غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات غلطی سے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک, دوبارہ کرنا یہ زیادہ سنجیدہ غلطی ہوتی ہے. تو اس لیے سمجھدار وہی ہے کہ وہ جو خود اپنی غلطی کو کریکٹ کر لے اور آئندہ کے لیے وہ غلطی نہ کرے. اس لیے غلطیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. درست, غلطی کو معاف بھی کر دینا چاہیے. کسی سے معافی, غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگے تو اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شرمسار کی لغزش کو معاف کرے گا, یعنی وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور معافی مانگ رہا ہے, شرمسار کی غلطی کو معاف کرے گا, قیامت کے دن اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیا بات, سبحان اللہ. قرآن میں بھی فرمایا نا کہ اگر شیطان بھلا دے اور پھر تمہیں یاد آ جائے تو پھر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. تو غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کو کیا کر لو, اس کو سدھار لو. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی قبراخت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی قافلے میں سفر کریں, نیک اعمال کا جائزہ لیں, اس کا محاسبہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود اور سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود اور سلام. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش خیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑو درود اور سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو,
दम करोड़ों दुरूद और सलाम हो निगाहे करम, हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। नया दिन है सुबह फिर आई है देखो, लबों पर जिक्र खुदा जिक्र आका, खुले आँख